اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طٰہٰ آیات نمبر 115 تا 127 میں مختصر طور پر آدم و ابلیس کے واقعے کی یاد دہانی اور اولاد آدم کو نصیحت کہ جو اللہ کی ہدایت کی پیروی کرے گا وہ گمراہ نہ ہوگا۔ روز قیامت منکرین کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، کیونکہ انہوں نے اس دنیا میں اللہ کی آیات کو نظر انداز کر دیا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ اور اس سے پہلے ہم نے آدم سے ایک عہد لیا تھا مگر وہ بھول گیا، لیکن ہم نے اس میں نافرمانی کا ارادہ نہ پایا۔ آدم علیہ السلام سے جو غلطی ہوئی وہ قصداً نہ تھی، محض غفلت تھی۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے اسے سجدہ کیا، اس نے حکم ماننے سے انکار کیا۔ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ۔ پھر ہم نے کہا کہ اے آدم، بلا شبہ یہ ابلیس تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، سو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں جنت سے باہر نکلوا دے اور تم کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ۔ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ۔ یہاں جنت میں تمہیں یہ آسائش ہوگی کہ نہ کبھی بھوکے رہو گے اور نہ کبھی برہنہ۔ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ۔ یہاں نہ کبھی پیاس ستائے گی اور نہ کبھی دھوپ کی تکلیف محسوس ہوگی۔ فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى۔ پھر شیطان نے آدم کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا کہ اے آدم، کیا میں ایسا درخت بتاؤں کہ جسے کھا کر تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والے بن جاؤ اور ایسی بادشاہت حاصل ہو جائے جسے کبھی زوال نہ ہو۔ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ۔ آخر ان دونوں نے اس درخت میں سے کھا لیا تو ان دونوں کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے، پھر وہ دونوں اپنا بدن ڈھانپنے کے لیے جنت کے پتے اپنے جسم پر چپکانے لگے۔ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور راہ راست سے بھٹک گئے۔ ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی۔ پھر اس کے رب نے اسے برگزیدہ کیا، اس کی توبہ قبول کی اور اسے ہدایت بخشی۔ قال اہبطا منہا جمیعا بعضکم لبعض عدو۔ اللہ نے فرمایا کہ تم سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ۔ پھر اب اگر میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی اس ہدایت کی پیروی کرے گا تو نہ وہ دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ آخرت میں کسی تکلیف میں مبتلا ہوگا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اور جو کوئی ہماری نصیحت سے اعراض کرے گا تو اس کی زندگی بھی تنگی میں گزرے گی اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ دنیا کی ہر چیز موجود ہونے کے باوجود ذہنی سکون میسر نہیں ہوتا۔
قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. وہ کہے گا کہ اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اللہ فرمائے گا کہ جس طرح دنیا میں ہماری آیات تیرے پاس آئی تھیں اور تو نے انہیں نظر انداز کر دیا تھا، اسی طرح آج تجھے بھی نظر انداز کر دیا جائے گا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ. ہم ایسا ہی بدلہ ہر اس شخص کو دیں گے جو حد سے گزر جائے اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لائے. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى. اور بے شک آخرت کا عذاب نہایت ہی سخت اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے.